رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور سچی بات یہ ہے نا کہ جو اپنے محبوب سے جتنا عشق کرتا ہے نا اس کا نام بھی اتنا لیتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. دو دوست تھے، دونوں بزنس کرتے تھے، کاروبار آپس میں کرتے تھے. تو ایک بار ایک جو دوست تھا اس کے کاروبار میں لاس ہو گیا، قرضے میں آ گیا. اس نے دوسرے دوست سے کہا کہ بھائی میں قرضے میں آ گیا ہوں، کچھ لاس میں آ گیا ہوں، میری کوئی مدد کر دو. کہا کتنی مدد چاہیے؟ کہا 3000 درہم چاہیے. کہا ٹھیک ہے 3000 درہم لے لیں، اتنی تاریخ کو آپ واپس کر دینا. ٹھیک ہے کر دیں گے. اب اس نے وہ 3000 درہم استعمال کیے کاروبار میں، لیکن لاس اور ہو گیا. وہ 3000 بھی لاس میں چلے گیا، فائنینشیل کرائسس آ گئی، یعنی بالکل وہ ختم ہونے کی کگار پر تھا. دوسرے بندے نے آ کر پوچھا بھائی جو تاریخ ہے وہ تاریخ آ چکی ہے اور میرے پیسے واپس کیجئے، جو قرضے کی صورت میں آپ نے پیسے لیے تھے وہ پیسے واپس کیجئے. جس کے اوپر قرضہ تھا اس نے کہا بھائی دیکھیں میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، مجھے کچھ اور مہلت دے دو. کہا ٹھیک ہے آخری مہلت دیتا ہوں، اگر اس مہلت کے بعد تم نے پیسے واپس نہیں کیے تو تمہارا مقدمہ یعنی تمہارا کیس میں قاضی کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا. پہلے ظاہر ہے قاضی ہوا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے. اب کورٹ روم ہے تو پہلے قاضی فیصلے کیا کرتے تھے اسلامک حکومت میں، ریاست میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اگلی تاریخ بھی آ گئی لیکن وہ قرضہ ادا نہیں کر پایا. تو بالآخر قاضی کے پاس یہ کیس گیا اور قاضی کے پاس سنوائی ہوئی کہ فلاں نے اتنی تاریخ کو 3000 درہم لیے تھے اور اتنے وقت گزرنے کے باوجود بھی اس نے پیسے ادا نہیں کیے. البتہ اس شخص کے اوپر کوئی نہ کوئی پنشمنٹ یعنی سزا ہونی چاہیے. تو قاضی صاحب نے اس سے معاملہ سنا جس نے قرضہ لیا تھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے کہا علی جان مجھے اور 1 مہینے کی مہلت دے دیجئے، میں پیسے ادا کرنے کی کوشش کروں گا. خیر قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے تمہارے کہنے پر 1 مہینے کی اور مہلت تمہیں دیتا ہوں، لیکن اگر وہ تاریخ پھر بیتی تو تم سزا کے حقدار ہوگے. مطلب اب تمہیں قاضی کے یہاں سے کورٹ روم سے سزا ملنی پکی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ابھی گھر گیا پریشان تھا کہ پیسے ادا کہاں سے کروں گا، کاروبار تو ختم ہو چکا ہے، قرضے میں آلریڈی ہوں، انویسٹمنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اب پیسے لاؤں تو لاؤں کہاں سے. اس نے کہیں ایک بات سنی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب کسی پریشانی میں آ جاؤ، کسی دقت میں آ جاؤ، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز تمہیں نہ مل رہی ہو، تم درود پاک پڑھو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو کسی نے کہا ہے نا تمہارا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے اور تمہارے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے. اس شخص نے سوچا کہ چلیں کوئی ذریعہ تو ہے نہیں، درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں. کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. ڈیلی کئی ہزار بار درود پڑھتا، ہزار بار درود پڑھتا. کوشش بھی کرتا رہا لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. 25 دن گزر گئے. 5 دن بعد کورٹ روم میں جانا ہے، کوئی راستہ نہیں نکلا. اب آخری 3 راتیں باقی تھی، صرف 3 راتیں باقی تھی. یہ رات سویا، درود شریف پڑھتا تھا، کوشش کرتا تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا. آخری 3 راتیں باقی تھی. پہلی رات جب یہ سویا تو اسی غم کے ساتھ سویا کہ محبوب کرم ضرور فرمائیں گے، آقا میری پریشانی کو ضرور دور کریں گے. رات جب سویا تو ایک آواز سنی. کہنے والے نے کہا اے میرے عاشق، اے میرے غلام، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو فلاں بادشاہ کے پاس چلے جانا اور کہنا میں نے بھیجا ہوں، تجھے تیرے 3000 درہم وہ دے دے گا. یہ بھی صبح اٹھا. اب ظاہر ہے کہ اگر میں آپ کو اگر کہوں کہ کل رات ایک خواب دیکھا ہے جناب 3000 روپے مجھے دو، آپ کہو گے کوئی پروف ہے، کوئی سند ہے؟ سیدھی سی بات ہے.
بھائی پروف ہونا چاہیے کہ آپ سچے ہو. اسی ٹینشن میں کہ اب پروف تو کوئی ہے نہیں, بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو بادشاہ نے سزا الگ سے دینی ہے, 3000 مجھ سے لے لینے کہ بھائی کوئی پروف تو دو. اچھا اب 2 راتیں باقی ہیں. یہ پھر دوسری رات جو باقی تھی ان میں سے دوسری رات جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا ہے. فرمائے اور کہتے ہیں میرے غلام تجھے کہا تو تھا نا کہ فلاں بادشاہ کے پاس چلے جانا اور کہنا محمد عربی نے بھیجا ہے, وہ تجھے تیرے 3000 درہم دے دے گا. اب یہ پھر صبح اٹھا, کیفیت وہی ہے کہ میں چلا تو جاؤں اور کہہ بھی دوں کہ آقا کریم نے مجھے بھیجا ہے, لیکن بادشاہ نے کہنا ہے کوئی سند ہے, ڈو یو ہیو اینی پروف, کوئی پروف ہے, ایفیڈیوٹ ہے کہ آقا نے بھیجا ہے. چلو مان لیتے ہیں آقا نے بھیجا ہے, پروف کر دو میں پیسے دے دوں گا. بھائی میں بھی آپ کے پاس آؤں اور کہوں کہ صاحب کل رات میں نے خواب میں آقا کو دیکھا ہے, 3000 درہم دے دو. وہ ایک الگ بات ہے کہ عشق میں آ کر بندہ دے دے, لیکن ایک عقل کا تقاضا تو یہی کہتا ہے کہ آپ کہو گے پروف ہے, سند دو کہ آپ نے دیکھا ہے خواب میں. آخری رات ہے, کل کورٹ روم میں جانا ہے, کورٹ میں جانا ہے, قاضی نے فیصلہ سنانا ہے, پتہ ہے سزا ملنی ہے, لیکن وہ ہے نا آقا پر بھروسہ ہے, آقا پر بھروسہ ہے. رات سوئے, پھر خواب میں کون دکھا؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آیا. آقا کریم کے لبہات کو جنبش ہوئی. آقا کریم کہتے ہیں میرے غلام تجھ سے کہہ تو رہا ہوں فلاں بادشاہ کے پاس چلے جانا اور کہنا محمد عربی نے بھیجا ہے, تیرے 3000 درہم دے دے گا. اب اس نے خواب میں عرض کیا علی جا حضور میں چلا تو جاؤں, کہہ تو دوں کہ آپ نے بھیجا ہے, میرے پاس کوئی پروف نہیں, میرے پاس کوئی سند نہیں, کوئی ایفیڈیوٹ نہیں, میں کہوں گا تو کیا کہوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اتنی سی بات ہے نا تو سن, تیرے لیے پروف کا انتظام بھی ہے. وہ جو بادشاہ ہے نا وہ بھی تیری طرح میرا عاشق ہے, اور ایک ایسا عمل وہ کرتا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا, صرف میں جانتا ہوں اور اس کا رب جانتا ہے. تو اسے جا کر یہ عمل بتانا, وہ یقیناً مان جائے گا کہ تو سچا ہے. وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ بادشاہ روزانہ نماز فجر کے بعد جب تک 5000 بار درود پاک نہیں پڑھتا تھا اپنے مصلے سے نہیں اٹھتا تھا. ہونا کیا تھا؟ صبح وہ غلام جو 3000 درہم کا سوالی تھا بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہے علی جا رات میں خواب میں دیدار ہوا اس کا جس کے لیے تڑپتی پوری قوم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور کیا دیکھا؟ آقا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چلے آؤں اور آپ میرے 3000 درہم دے دیں گے. بادشاہ نے پوچھا کوئی سند ہے, کوئی پروف ہے, کیسے مان لوں کہ دیکھا تھا؟ کہا حضور ایک ایسا عمل ہے جو صرف آپ جانتے ہو, آپ جانتے ہو, آپ کا رب جانتا ہے اور آقا کریم جانتے ہیں. کہا بتا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا یہ سچ نہیں کہ آپ روزانہ نماز فجر کے بعد جب تک 5000 بار درود پاک نہیں پڑھ لیتے آپ تب تک اپنے مصلے سے نہیں اٹھتے. ہونا کیا تھا؟ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ محبوب کی نظریں تو مجھ پر آئی. محبوب کی نظریں ہی تو ہے نا کہ محبوب بتا رہے ہیں کہ میرے غلام کا یہ عمل ہے. بادشاہ رونے لگا, اپنے غلام کو حکم دیا, کہا جاؤ اندر سے فلا فلا چیز لے کر آ جاؤ. غلام اندر گیا اور غلام کچھ چیز لا کر بادشاہ کو دیتا ہے. بادشاہ نے ایک پیکٹ نکالی اور کہا اس میں تمہارے 3000 درہم ہیں, یہ تم ادا کر دینا. اور پھر کہتا رکو, عشق کی بات ہے نا, 3000 تو وہ دیے جو آقا نے بھیجا تھا, لیکن آج میرے لیے خوشی کی بات ہے ایکسٹرا 3000 لیتے جاؤ اور میرے بھائی نیا کاروبار شروع کر لینا. لینے کتنے گئے تھے؟ ملے کتنے؟ ہاں ابھی سنتے جائیں. اب کورٹ میں جانا تھا, قاضی نے بات سننی تھی کہ کیا ہوا. قاضی کے پاس گئے, قاضی صاحب نے کہا بھائی پیسے لائے ہو؟ جی علی جا پیسے لے کر آیا ہوں. کتنے پیسے ہیں؟ 3000 درہم. ٹھیک ہے پیسے ادا کرو, لیکن ایک بات بتاؤ, کاروبار تم نے کوئی کیا نہیں, چوری تم کر نہیں سکتے ہو, ادھار کسی نے تمہیں دیا نہیں, پیسے آئے کہاں سے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے, ایک آدمی جو روڈ پر سائیکل سے چل رہا ہو دوسرے دن آپ کے سامنے فارچونر سے چلنے لگ جائے, پریشان تو آپ بھی ہوں گے نا, یہ پیسے لائے کہاں سے؟ تو بادشاہ نے جب قاضی صاحب نے یہ پوچھا تو اس نے پوری سٹوری سنائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, خواب میں دیکھا اور آقا نے 3000 لینے بھیجے تھے, اس عاشق نے مجھے 6000 عطا فرمائے. اب قاضی کا فیصلہ سنیں.
قاضی کہتا ہے کیا سارے عشق کا ٹھیکہ اس بادشاہ نے لے رکھا ہے؟ میں تمہارے 3000 درہم ادا کروں گا، وہ 6 کے 6000 تم رکھو، تمہارے 3000 درہم میں ادا کروں گا۔ اب بادشاہ جب اس نے یہ بات سنی کہ قاضی 3000 دے رہا ہے، کتنے لینے گیا تھا؟ مل کتنے گئے اب تک؟ 9000 مل گئے بھائی، 3 چاہیے تھے، 9 مل گئے۔ اچھا کورٹ روم میں وہ بندہ بھی تھا نا، وہ دوست بھی تھا نا جس نے کیس کیا تھا کہ پیسے چاہیے۔ اتنی بات سننے کے بعد اس نے کہا محبوب جس کو 3 بار زیارت عطا فرمائیں اس سے میں 3000 درہم لوں گا۔ اس نے رکا، ارے رکو رکو، میرے عشق کی بات تو سنو، میرے کلیجے میں بھی تو محبوب کا عشق ہے نا۔ قاضی صاحب 3000 درہم تم انہیں دے دینا ضرور، لیکن اس کے 3000 درہم میں نے معاف کیے۔ اب دیکھیں یہ ہوتی عشق کی بات، ملا نا، مانگنے سے ملا نا۔ یہ وہ در ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا، قسم کھا کر کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے، رضا نگر والوں کیا کہا میرے رضا نے؟ کیا کہا؟ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور میرے پیر الیاس قادری کیا خوب کہتے ہیں دو جہان کے خزانے، دونوں جہان کے خزانے، کیا کہتے ہیں؟ دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ اور میرے تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب